ہوتا کیا ہے جو میری عقل میں آتی ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی عطا اسے کہتے ہیں۔ یہ چیز جب کہنے میں بھولا ہوا تھا اور میں سلوات میں سلوات پڑھوا رہا ہوں کہ یہ کنیکٹ کہاں سے وقت کہہ دیا میں الحمدللہ آ گیا صلوات میں محمد۔ غدیر کب ہوئی ہے؟ سن 10۔ پیغمبر کی وفات کب ہوئی ہے؟ 28 صفر۔ تو 30 کا چاند مانیے اگر تو 12 دن ادھر ذی الحج کے ہے نا، 30 دن محرم کا مان لیجیے آپ، 42 28 کتنا ہوا؟ 70 دن۔ من قلت مولا ہو فہذا علی مولا۔ 28 صفر سے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70، 69 یا 70، 29 کا کر لیجیے تو 69 سے 1,00,000 سے زیادہ پبلک تھی ہے نا۔ اس میں اکثریت کہاں کی رہی ہوگی؟ مدینے کی ہے نا۔ 10,000 مانیں گے 1,00,000 میں، 1,00,000 جو مجمع تھا اس میں آپ اگر 25% مان لیجئے مدینے کا، 25,000 مانیں گے۔ 70 دن پہلے 25,000 لوگوں نے سنا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، اور آفٹر 70 days رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے اور اس کے ہفتے 10 دن بعد 80 دن 90 دن کے بعد اسی دروازے پہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ سب کہاں چلے گئے حدیث سننے والے؟ صلوات ان کی اپنی سیاست تھی، فاطمہ کی اپنی بصیرت تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اچھا اب بتائیے، یہ آفٹر 70 days رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اب چلیے واپس آ، چھپر ہے وہاں میٹنگ چل رہی ہے، سن لیجیے۔ دیکھیے ہوتا اتنا ہے، گڑھنا میں پھر آسان ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کچھ نہیں تھا، ذرا سا تھا، اس کو گھمایا کیا گیا۔ ادھر وہاں میٹنگ چل رہی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات، بہت توجہ ہے نا، اب یہاں سے ماوا نہیں ہوتا، توجہ، جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، غسل و کفن کی بات آئی تو عباس، کون عباس؟ چچا، اور علی، جنازہ پیغمبر غسل کی تیاری ہو رہی ہے۔ اتنے میں پتہ، اچھا وہ سیاسی آدمی تھے، سوجھ بوجھ تھی ان کے پاس۔ عباس نے کہا علی چچا ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ بیعت۔ کیا چچا؟ یہ اس موقع پر بیعت؟ لیکن غور کیجیے آپ، عباس جو بات سمجھ رہے کیا علی نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اخلاق بھی کچھ ہوتا ہے، نیتکتا بھی کچھ ہوتی ہے، مورل بھی کچھ ہے نا۔ عباس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، علی نے کہا کیوں؟ کہا بیعت۔ مولا نے کہا چچا رسول اللہ کی لاش رکھی ہے، یہ بیعت کا موقع ہے۔ دیکھیے اتنے اخلاقی جواب کے باوجود عباس نے پھر سمجھایا چچا علی میری بات مانو۔ ہوا کیا ہے، میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، جگہ رسول اللہ کے بھی چچا ہے اور رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے تو ابھی تو بڑے ہیں نا، ان کی بات کے خلاف کوئی جائے گا نہیں۔ ٹھیک، میری دوستی ہے ابو سفیان سے، میں بیعت کر لوں گا تو میرے کرنے کے بیس تک ابو سفیان کر لے گا، میں نے کر لی تو میرے پیچھے پورا بنی ہاشم ہوگا۔ وہ دیکھیں وہی سیاست پوری ووٹ والی چل رہی ہے، ابو سفیان آ جائے گا تو اس کے بیعت میں پورا بنی امیہ آ جائے گا۔ یہ دو مین قبیلے ہیں، یہ آ گئے، بقیہ چھوٹے موٹے خود بخود آ جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ چچا یہ موقع نہیں ہے، یہ بات یہاں سے لیک ہوئی کیا ہوئی نہیں معلوم، اندر کی بات صرف اتنی ہے کہ عباس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، ان کا نہیں۔ یہ 70 دن پہلے جو لوگ سن چکے ہیں ان کو ٹوکنا چاہیے تھا نہیں ٹوکنا چاہیے تھا؟ وہاں چھپر میں کیا ہو رہا ہے؟
کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم 70 دن پہلے سن کے آئے پیغمبر نے کہا، اس کا جواب یہاں سے لیں گے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، ہم کب غدیر کا انکار کر رہے ہیں، بٹ علی نے خود ہی ریفیوز کر دیا ہے. قصہ ختم ہو گیا. صلوات بر محمد. خوب توجہ سے رکھیے، کہاں جوڑ رہا. علی نے خود ہی انکار کر دیا، ہم کیا کریں؟ ہو گئی بات. کہتے وہاں سے جب ہو گیا معاملہ تو اب وہ نعرہ وارہ لگتے ہوئے چلے لو. مسجد نبوی ہے، گھر تو ملے ہی ہوا. شور اندر آیا. مولانا نے کہا کیسا شور ہے چچا؟ تو اندر سے کھالا تو تھا ہی عباس کو. کہتے شور وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے، ہماری تو سنی نہیں تم نے، وہی ہو گیا جو ہم کہہ رہے تھے. پھر مولا نے کہا چچا کیسی بات کرتے ہیں، جنازہ رکھ کر کے میں حکومت کے چکر میں پڑ جاؤں؟ ہو گئی بات نا. اب یہ بات پورے مدینے میں اڑا دی گئی کہ حق تو تھا بٹ ریفیوز بائی علی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اس کو آئیے یہاں سے جڑے گا کیسے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ صلوات محمد. یہ ریفیوز بائی علی چلے گا. یہ آج غسل کفن میں ہے، 10 دن غم رہے گا، 15 دن سوگ رہے گا، کبھی تو علی نکلیں گے. پبلک پوچھے گی نہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ جب آپ کو پیغمبر نے غدیر بنا دیا تھا تو آپ کو انکار کا حق کیا تھا؟ اور کب علی کہیں گے کہ سر میں نے کب کیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ لہذا اب ادھر سنیں. لیکن جو فاطمہ زہرا کے جہاں سے جرم سٹارٹ ہوتا ہے علیہ باللہ ان کی نظر میں، صلوات علی محمد، ورنہ کسی دشمن جہاں سے جرم سٹارٹ ہوتا ہے. لہذا اب اگر آدمی علی کی خلافت مانے بغیر مر جائے تو کل کو قیامت میں اس کے پاس جواب ہے کہ نہیں. ہم کیا کریں صاحب؟ بے شک غدیر میں سنا تھا، وہاں لوگوں نے بنا لیا علی کچھ بولے نہیں، ہم کیا کرتے؟ وہ بچ جائے گا، ویسے میں نہیں بچ جائے گا. لہذا علی پر واجب ہے کہ اس کو کنڈم کرے. علی پر واجب ہے، قیامت تک ان کے پاس جواب نہ رہ جائے. اب روایت کہتی ہے سواری منائی. سنیے آپ، سواری منائی. اللہ نے توفیق دی اور واہ واہ کے جذبے سے الگ کر دیا خدا نے کہ میں یہ حقیقت بیان کر سکوں. سواری منوائی. روایت کہتی ہے کہ رسول فاطمہ زہرا کو علی نے اس سواری پر بٹھلایا. سواری کے مہار علی نے خود پکڑی. مدینے کے ایک ایک دروازے پر گئے. تھے تم غدیر میں؟ ہاں صاحب تھے. پھر صاحب ہم کیا بتائیں، وہ سب ہو گیا، پہلے تھوڑا سا آئے ہوتے، یہ سب ہوا. انہوں نے کہا اب آئے ہیں بولو. کچھ وہ تھے جنہوں نے اقرار کیا، وی آر وتھ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ ہو؟ ہاں. علی نے شرط لگائی، سر مڈا کے موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے. صبح علی اپنے گھر پہ ہے. سلمان، بوزر، چند لوگوں کے علاوہ نہیں ہے. جتنے لوگوں نے اقرار کیا تھا پھر ان کے فاطمہ کے ساتھ تھا. دنیا دیکھ لے کہ کون آیا ہے جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. یہ دشمنی یہاں سے اسٹارٹ. اچھا یہ علی کے سپورٹ پہ جا رہی ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا صاحب غلطی ہے، کل سر مڈا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے آئی ہے. اس طرح سے 3 دن گزر گیا. جب 3 دن ہو گئے علی نے حجت تمام کر دی نا. اب کوئی وہاں قیامت میں کہنے لائق نہیں ہے. ادھر خبر پہنچی، سب نے بیعت کر لی، بس کچھ لوگ ہیں بولا نہیں جائیں گے، قرآن جمع کر رہے ہیں. جب تک قرآن جمع نہیں کر لیں گے ہم گھر سے قدم باہر نہیں نکالیں گے. کل والی بات جو خیر لے کے آئے لوگوں. یہ جو قرآن ہے کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس کی شان میں نے سب اس کو اکٹھا کر دیا. کھڑا ہوا کہنے لگا ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. واپس آ گئے، کوئی بات نہیں. اس نے جا کے کہا کہ
تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، علی پبلک میں قرآن پیش کرے، چل چکی سرکار، کیا کرے یار؟ بلاؤ بیعت کرے، بلایا گیا۔ اب یہاں پر ان کی پلاننگ ہے، صلوات بر محمد۔ دیکھیں چلے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 70 دن میں کہاں سے جھٹلا دے گا آدمی، 80 دن میں کہاں سے جھٹلا دے گا آدمی؟ بالکل کریکٹ ہے اور ان کا حق ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے انکار کیا۔ تو بہرحال بغیر سرکار کے تو نہیں رہ سکتا نا، ہم نے ایک کو چن لیا۔ جب چن لیا تو ہم نے کہا علی حق تمہارا تھا، تم نہیں آئے، ہم نے ایک کو بنا لیا ہے، امت کو اختلاف سے بچاؤ، آؤ بیعت کر لو۔ مایا کی موہ، پہلے تو انکار کیا، پھر علی کو احساس وغیرہ یہ تو چوک ہو گئی ہم سے، علی نے انکار کیا بیعت کرنے سے، تو امت کو جھگڑے سے بچانے کے لیے ہم کو علی پر سختی کرنا مجبوری تھی۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ دروازے پر نقشہ دوسرا ہو جائے گا، صلوات نہیں سمجھا پایا میں اس کو۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں معاملہ الٹ جائے۔ یہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جو چاہیں گے علی کو کر دیں گے، حتیٰ کہ مرڈر تک، اور ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ ہم سب دینے کو تیار تھے ان کو، انہوں نے لیا نہیں، اس کے بعد ہم نے کہا بیعت کر لو تو اس پر نہیں تیار ہوئے، تو ہم مجبور تھے سختی کرنے پر۔ فاطمہ نے کہا اچھا تم یہ پلاننگ لے کر کے آئے ہو، تو علی کا معاملہ سرکار کا تھا نا، مجھ سے سرکار سے کیا مطلب تھا؟ میرے لیے تو بابا اٹھ جاتے تھے نا، کیا میرے لیے تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا؟ علی نے فاطمہ کو دروازے پر نہیں بھیجا، فاطمہ نے علی کو گھر میں روکا، میں جاؤں گی تاکہ قیامت تک یہ اپنے جرم کو چھپا نہ سکے۔ صلوات بر محمد، میں جاؤں گا۔ اور بجائے اس کے کہ امیر المومنین حضرت علی سلام اللہ علیہ آتے، فاطمہ زہرا نے علی کو روکا، آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گی۔ اور آئے دروازے پر، کیا ہے؟ علی کو گھر سے باہر نکالتا۔ ایک بات پر توجہ کر لیجئے، مجلس ہو گئی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، کل سے جوڑتا ہوں۔ کل بات کہاں سے چلی تھی کہ دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا نہیں چاہتا اور کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا نہیں چاہتی ہے، اور چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اتنا روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں نے آ کے کہا علی زہرا سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے نا؟ مائک لگا ہوا ہے، کم سے کم 400 آدمی تو ہوں گے اس مجلس میں، اور ماشاءاللہ گریہ بھی آپ کرتے ہیں، کل اچھے خاصا روئے نا۔ نیچے کسی دکاندار سے جا کے پوچھیے کہ ہم لوگ 400 آدمی مائک لگا کر کے رو رہے تھے، تمہارے کام میں ڈسٹرب ہو رہا تھا؟ بولیے نہیں نا؟ اچھا ایک بات اس کو جانے دیجیے، سب سے پہلا دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے میرے بھائی بھائی، جب آدمی پر خود پر پڑتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کچھ نجفی ہاؤس کا کام وام دیکھتا تھا، بھائی میرا چھوٹا، تو وہ اچانک وہ ان کا بھیا وہ فائل وائل دے دو، وہ تیزی سے جا رہا تھا اور وہ سارے کھمبے سے ٹکرا گئے، میجر ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو ایک بھائی میرا ایک اس کا دوست، خیر مجھ کو اطلاع ملی، گئے بات کے گاڑی واڑی آئی، لکھنؤ لاد باندھ کے لے گئے، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ ہیلمٹ پہنا تھا بچ گیا۔ دوسرا لڑکا جو تھا اس کے سینے میں چوٹ ہے، بہرحال لکھنؤ لے گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو 4-6 مہینے کے بعد ہم نے اسے پوچھا کہ کیا بیٹا آپ کیا حال ہے، وہ دوسرے والے سے جس کے سینے میں چوٹ لگی تھی، کہنے لگا چاچا سب ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ابھی بھی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟
اللہ جب توجہ دلاتے اچانک مجھ کو کلک ہو گئی یہ بات، یعنی جس کے سینے میں چوٹ لگی ہو اس کو سانس لے کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ دوسری کڈنی کوئی دے دے، ماں کی نہیں لگی، باپ کی نہیں لگی، رشتہ داروں کی نہیں لگی، ایک اس کا کلاس کا لڑکا جو اس کے مذہب کا بھی نہیں تھا، ہے نا، نان مسلم، عیسائی تھا مثلاً، یہودی تھا مثلاً، ہندو تھا مثلاً، دوست کاٹی دوستی تھی، اس نے کہا چاچا میرا ٹیسٹ کروائیے، اگر ٹیلی کرتا میں دے دوں گا، اتفاق سے مل گئے، اس کی کڈنی میرے لوتے کو لگ گئی، وہ بھی ایک گردے کا ہو گیا، لیکن میرا لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ مانا کہ بیٹا میرا ہے، لیکن اگر اس کے کلاس فیلو لڑکے نے وہ گردہ نہ دیا ہوتا تو میرا بیٹا مر گیا تھا، نہیں مر گیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہائی اسکول کیا، ایک ساتھ انٹر کیا، ایک ساتھ بی ٹیک ایم ٹیک کیا، دلی میں ایک ساتھ نوکری میں آ گئے کہ اچانک ایک دن میرے لڑکے نے فون کیا روتے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہ وہ فلانے جس نے مجھ کو کڈنی دی تھی، ایک ہی تو ہے نا، اس کی کڈنی خراب ہو گئی۔ ارے کہا نہیں آپ نے کہا، میرے منہ سے نکل گیا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ ہندو ہے، نان مسلم ہے، تم بچ گئے الحمدللہ، کیوں اتنا پریشان ہو؟ لاکھوں میری اولاد ہے۔ میرا جواب اس کو اچھا لگے گا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بیٹا ہوں آپ کا، میں آج سے 25 سال پہلے مر چکا تھا، اب جو میرا وجود ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے جس نے کڈنی دی ہے۔ اب اس کو ذرا سا بھی بخار آئے گا، شرافت ہے تو ہم کو درد کا احساس ہونا چاہیے۔ ہو گئی بات؟ اس مثال کو یہاں چھوڑ دیجیے، صلوات پر محمد، اس مثال کو نہیں چھوڑ دیجیے۔ اب آئیے حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ، بلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ۔ اعلم یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئہ ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة۔ ہم نے زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، دریاؤں کو، اس میں بہتی ہوئی کشتیوں کو، چاند کو، سورج کو پیدا ہی نہیں کیا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ یہ 5 کون ہیں؟ رسول اللہ، ان کے داماد بیٹی نواسے نہیں۔ 5 کون ہیں؟ علی، ان کے بھائی، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے نہیں۔ یہ 5 کون ہیں؟ حسنین، ان کے والدین، رسول اللہ نہیں۔ پھر کون ہیں؟ ہم فاطمہ ابوہا بہلہا بنوہا، فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ ہو گئی بات؟ اب الگ الگ آئیے۔ آسمان کس کی محبت میں خلق ہوا؟ فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے بچے، فاطمہ کے شوہر۔ زمین، ستارے، دریا، ساری کائنات کے وجود کا سبب فاطمہ، فاطمہ والے، ہے نا؟ فاطمہ اور فاطمہ کے لوگ، زمین، آسمان۔ ابھی کیا ہوا؟ شرافت اگر ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے اگر وجود ہے تو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ آسمان فاطمہ کے صدقے میں، زمین فاطمہ کے صدقے میں، دریا فاطمہ کے صدقے میں، ساری کائنات فاطمہ کے صدقے میں۔ زہرا کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، فاطمہ آہ کرتی تھی، زمین آہ کرتی تھی، آسمان آہ کرتا تھا، دریا آہ کرتا تھا، مدینے کے در و دیوار سے کراہنے کی آوازیں محسوس ہوتی تھی۔ تب لوگوں نے کہا علی، فاطمہ کو چپ کراؤ، ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے ابھی؟ اور اگر یہ بات سمجھ گئے تب عاشور کے دن کی بات سمجھ میں آئے گی کہ حسین کی شہادت کے بعد سورج کو گہن کیوں لگا۔
فرات کا پانی نیزوں کیوں اچھلا، سیاہ ہاتھیاں کیوں چلی، پتھر ہٹایا جاتا تھا، خون تازہ کیوں ابلتا تھا؟ وجہ یہی ہے فاطمہ کا بیٹا مارا گیا ہے۔ سورج روئے گا، زمین روئے گی، آسمان روئے گا، دریا روئے گی، کائنات روئے گی، فاطمہ کا بیٹا مارا گیا۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اس قدر روتی تھی، اس قدر روتی تھی کہ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو چین تھا۔ اللہ اکبر! ایک تو اپنے باپ کا غم خود کیا کم تھا کہ اس پر آگ اور لکڑی لائی گئی، دروازے کو جلا دیا گیا، یہ لوگ اندر داخل ہوئے، فاطمہ زہرا علی کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ ساری دشمنی ان لوگوں کو ولایت کی حمایت کی بنیاد پر ہے، علی کے سینہ سپر یہ کیوں ہوئی؟ اس شخص نے تلوار نکال لی، ہاں تلوار کے دستے سے، یہیں سے چھوٹی تھی بات کر، تلوار کے دستے سے اتنی زور سے شکم فاطمہ پر ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خدینی لقد سقطت ما فی احشائے، فضا مجھے سہارا دی دو، فضا مجھے پکڑ لو، فضا میرا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ یاد ہے کل والی بات؟ پھر مجمع کو دیکھا، اتر آئے سینے سے، کیا سمجھتے ہو کہ یہ مجمع میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کاش مجھ سے رسول اللہ نے صبر کا وعدہ نہ لیا ہوتا۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا، یہ سنیے آپ کہ زوجہ اور شوہر کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے علی و فاطمہ کے تناظر میں۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا یہ معمور ہے صبر پر۔ گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، کہتے ہیں ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی اس سے دھکیلتا ہوا۔ ادھر فاطمہ زہرا کا عالم یہ ہے، بتاؤں آپ کو، کہ وہ دروازے کے درمیان پسنا، پسلیوں کا ٹوٹنا، محسن سب ملا کر کے بے ہوش ہو گئے، تلوار کا دستہ پڑا بے ہوش ہو گئے۔ ادھر ایک طرف فاطمہ بے ہوش ہوئی، دوسری طرف ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مامور صبر پر موقع ملا، گرفتار کر کے لے گئے۔ لیکن واہ فاطمہ، شہزادی کا یہ عمل دنیا کی تمام عورتوں کے لیے درس عبرت اور نمونہ عمل۔ جیسے ہی آنکھ کھلی غش سے کچھ افاقہ ہوا، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ کسی نے بتایا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپنا غم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے۔ اب یہاں پہ دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل پڑی، دوسری روایت کہتی ہے نہیں، چلا نہیں جا رہا تھا، اور یہ میری سمجھ میں بات آتی ہے۔ اتنے غم کے بعد صحیح بات ہے چلا نہیں جا رہا ہوگا، تب کیا ہوا؟ یہاں پر روایت کہتی ہے بنی ہاشم کی دو عورتوں نے، خاندان کی دو عورتوں نے فاطمہ زہرا کا دونوں بازو تھاما، گھر سے باہر آئے، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پر رکھ لوں گی، سر کے بال بکھیر دوں گی۔ سلمان فارسی، ان سے بڑا سچا کون ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا۔ سلمان کی روایت ہے جیسے زہرا نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی بلند ہونے لگی۔ مسجد نبوی
उसी में फ़िक्रा है, बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी। 5वें इमाम की बज़्म है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की बज़्म है। शहज़ादी के मसाइब का जिक्र आ गया, उसमें ये बात आ गई कि अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी, मतलब बद्दुआ कर दूँगी। आपके 5वें इमाम ने कसम खा के कहा है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर हमारी दादी फातिमा ज़हरा नबी का कुर्ता सर पे रख लेती, मदीने में एक आदमी जिंदा न बचता। 5वें इमाम की रिवायत है, खुदा की कसम अगर हमारी दादी नबी का कुर्ता सर पे रख लेती, एक आदमी मदीने में जिंदा न बचता। अब चलिए उधर अली का हाल सुन लीजिए, रोइए न रोइए, दास्तान सुन लीजिए क्या हुआ। उधर आलम यह है कि अली की गर्दन इस तरह है, एक आदमी गर्दन पे तलवार लिए खड़ा, बैयत करो नहीं मार देंगे। और सुनेंगे मुट्ठी इस तरह बंद है, लोग कोशिश कर रहे हैं खोल दी जाए, खोल के जबरदस्ती ला के हाथ में गड़वा के शोर मचा दिया, हो गई बैयत, हो गई बैयत, हो गई बैयत, है ना। अली की मुट्ठियां बंद है, गर्दन पे तलवार, बैयत करो मार देंगे। कि इतने में मौलाए कायनात के कानों में शहजादी का फिक्र आ गया, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी, अली को छोड़ दो वरना बाल खोल दूँगी। इंसाफ से बताइए, मौला को बोलने की ज़रूरत थी? क्या है अली, मसाइब पढ़ना और है, सुनना और है, मौला को बोलने की ज़रूरत थी? कुछ मौला चुपचाप रहते, चलो नबी की उम्मत है, उनकी बेटी, हमसे क्या मतलब। वो बद्दुआ कर देती, मदीना तबाह हो जाता। कल को तारीख़ लिखती कि नबी की उम्मत ने नबी की बेटी को इतना सताया, बेटी ने बद्दुआ कर दी, मदीना तबाह हो गया। अली से कोई मतलब था? लेकिन वाह रे मेरा मौला, अजब करम है अली का। उस आलम में जैसे अली के कान में आवाज़ पहुंची ना, रिवायत कहती मौला का सलमान यहाँ आओ, सलमान को अपने पास बुलाया उस हालत में, जी मौला का ज़हरा से कह दो घर चली जाए, खत्म कर दी मैं, ज़हरा से कह दो घर चली जाए। सलमान फारसी कहते मैं दौड़ा दौड़ा आया, बीबी आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं, आप अज़ाब का सबब न बनिए। फातिमा ज़हरा ने फरमाया सलमान तो मेरा भी मिजाज ऐसा नहीं है। का नहीं देख रहा ये लोग अली को कत्ल करना चाहते हैं। अरे मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त। जैसे ये जुमला कहा मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। सलमान ने कहा बीवी तो मैं खुद से थोड़ी कहने आया हूँ, तो मुझसे अली ने कहा ज़हरा से कह दो घर से ले जाए। स्क्रीन नीचे लगा हुआ है, औरतें भी मजलिस सुन रहे हैं। मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, कौन सी औरत ऐसी है जिसका शौहर तलवार के नीचे और सिर्फ एक जुमले पर कि कह दो घर चली जाए चली जाए। रिवायत कहती जैसे ही सलमान ने कहा बीवी मैं खुद से थोड़ी कहने आया हूं, तो मुझसे अली ने कहा है। जैसे ही अली का नाम सुना का सलमान में अली की इताअत गुजार, मैं अली की फरमा बरदार। बस मेरे भाइयों आज की इस मजलिस में एक दर्स फातिमा का लेके जाओ, जिसके एहतराम के लिए नबी खड़े हो जाते थे, उसको अपने शौहर का इतना ख्याल था। उस आलम में भी अली ने कहा चली जाओ, फातिमा अपने घर वापस। खुदा हमारे इस अज़ा को कबूल फरमा।
مزید عزائر اہل بیت کی توفیق کرامت جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جملہ ارواح مومنین مخصوصاً وہ لوگ جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اپنے مرحومین زائرہ بانو بنت قاضی ملک، شفاعت حسین ابن ریاست حسین، شہید باقر نمر کی روحوں کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خدا اس فاتحہ توحید اور صلوات کا ثواب ان لوگوں کی روحوں تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے خیال میں یہ جو 3 دن شہادت کے ہیں، میں استغفراللہ میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے، یا حسین کے بجائے اگر یا فاطمہ ہو تو کیا برا ہے، یا مثلاً یوں کر لیے صلوات و سلامات کا یا فاطمہ زہرا، شاید مثلا ہو جائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیت مظاہر جمالک و جلالک، واللعن علی اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ السلام علیک ایہا الصدیقۃ الشہیدہ فاطمۃ الزہراء البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين،
وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَيَرْضَى بِرِضَاهَا صلوات بر محمد. شب شہادت ہے، اس لیے ان حدیثوں کو آج عنوان بنایا گیا، ان حدیثوں کی تلاوت کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو گفتگو 2 دن سے چل رہی تھی کہ فاطمہ زہرا معیار ہیں دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے، دنیا کی تمام ازواج کے لیے اور دنیا کی تمام ماؤں کے لیے. نہ کوئی اب بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے جو حضرت زہرا کو تھی، نہ کوئی زوجہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کر سکتی ہے جتنی محبت حضرت صدیقہ طاہرہ کو امیر المؤمنین سے تھی، اور نہ کوئی ماں اپنے بچوں کو اتنا چاہ سکتی ہے کہ بیماری کے باوجود جس طریقے سے فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹی ذرا دولت مند باپ کی ہے، ذرا بڑے گھر کی ہے، اور اتفاق سے اس کی شادی ہو گئی کسی ایسے گھرانے میں کہ جو بیچارہ ہلکا ہے، کچھ کمزور ہے پیسے کے اعتبار سے، خاندان چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن آج کل تو وہی مانا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی سب کچھ ہے. تو اب وہ معلوم ہوا کسی دولت مند باپ، بھول جاؤں گا صلوات پر محمد. ریاست حسین صاحب مرحوم ابن حسین علی صاحب، مقیمہ خاتون بنت اکبر علی، طاہرہ خاتون بنت احمد علی، کاظم علی ابن عباد اللہ، جملہ مومنین و مومنات، اپنے بزرگوں کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب. بسم اللہ. صلوات پر محمد. تو اصلاحاً گزارش ہے مول صاحب کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں آج کا حال یہ ہے، یہ کچھ تھا یہ تو ٹھیک سے تو میں یہ عرض کر رہا تھا مولوی صاحب کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نمونہ عمل ہے، معیار ہے دنیا کی ہر عورت کے لیے، چاہے بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے زوجہ کی حیثیت سے ہو، اور چاہے ماں کی. 2 باتیں کل گزر گئی. آج یہاں سے آغاز گفتگو کا ہوا کہ اکثر ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوا لڑکی ذرا کچھ دولت مند گھر کی ہے، شوہر بیچارہ ذرا کچھ غریب ہے، تو وہ ہر موقع پر بہانے سے وہ اپنا میکہ اٹھا کے لاتی ہے. ہے نہیں ہے رسوا صاحب؟ ہمارے بھائی جان تو 13 رجب میں عید میں کپڑا بنے یا نہ بنے، مگر بھائی جان 13 رجب کو سب کا بنواتے تھے. اور وہ صاحب 22 رجب کو تو اتنے کنڈوں میں ہمارے یہاں ہمارے ابا بیچارے نظر میں تو ابا کرواتے تھے نا، بھائی جان کپڑے بنواتے تھے. یہاں بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اس میں بہرحال یہ جتانا مقصود ہے کہ ہمارے میکے والے کتنے مالدار ہیں. انصاف سے بتائے انسان کہ دنیا میں چاہے جتنے مالدار گھر کی لڑکی ہو،
نہ خاندان کے اعتبار سے نہ پیسے کے اعتبار سے دنیا میں کسی کا مقابلہ فاطمہ کے برابر نہیں ہے. باپ کو دیکھیے تو سید الانبیاء ہے، وہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. اور ماں کو دیکھیے تو اس زمانے میں ان سے زیادہ دولت مند خاتون نہیں تھی. جہاں کی روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ 70,000 یا بعض کہتے ہیں 1,00,000. ہم ایک زمانے میں یہاں اشرا پڑھ رہے تھے 40 کا، کافی دن ہوا تو وہ میری دعوت تھی ناشتے پر صبح صبح، اور اسی دن بیچارے کو برین ہیمریج ہوا، مرحوم مطہر رضا صاحب، یاد ہے نا آپ لوگ؟ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اسی دن بیچاروں کے ناشتے میں دعوت تھی، تب تک لڑکا دوڑا آیا کہ صاحب وہ تو برین ہیمریج ہو گیا. ان کا کام کیا تھا معلوم؟ ٹرانسپورٹ. اس میں ذرا بڑا وہ تھا تو کسی نے کہا ارے صاحب ان کو آپ جانتے ہیں ٹرانسپورٹ کنگ ہے. کتنے ٹرک رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، 10 15 20 یہی نا. آدمی ٹرانسپورٹ کنگ کہا جا رہا. اس زمانے میں ٹرک تو نہیں ہوتے تھے. مال کی ڈھلائی کے لیے اس زمانے میں واحد ذریعہ تھا کیا؟ اونٹوں کا. تو آج اگر ایک ٹرک ہے تو اس زمانے میں ایک اونٹ بھی اس کی حیثیت تھی. کہتے ہیں 70,000 یا 1,20,000 اونٹ تھے حضرت خدیجہ کے پاس مال غنیمت کو، مال تجارت کو حمل و نقل کرنے کے لیے. وہ تجارت کا مال چھوڑیے، صرف 70,000 اونٹ کی قیمت لگا لیجیے آپ. اپنے زمانے کی ٹرانسپورٹ کنگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور ان کی ایک لوتی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے، اور ان کی شادی ہوئی ہے ایسے کہ یہاں علم اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، لیکن ظاہری مال کی حیثیت سے خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا بھی زمانہ آیا ہے جب ایک جانور کی کھال تھی جس پر دن میں ہم جانور کو چارہ دیتے تھے، رات کو وہی صاف کر کے توشک اور بستر کا کام چلتا تھا. ایسے تاریخ ہے نا من صاحب، ایسے گھر میں آنے کے باوجود تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ ایک بار بھی ایسی مالدار ماں کی بیٹی فاطمہ زہرا نے ایک بار بھی علی سے کہا ہو کہ اس گھر میں آنے کے بعد ہم کو ملا کیا؟ صلوات بر محمد. سنیے شہزادی کیا رسول اللہ کا عالم یہ تھا. آج شب شہادت کیا تھی صدیقہ طاہرہ اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. رسول اللہ پر کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی، یہ ریا کرنے لگے. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ لے کیا بات ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کوئی آیا دروازے پر، اصحاب میں سے ابو ذر وغیرہ میں سے کوئی، وہ چونکہ کنفیوژن ہے اس لیے میں نام نہیں لے سکتا، کوئی صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دروازے پہ تب الباب کیا. شہزادی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے صاحب وہ پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کی، کہ پوچھے کون آپ اگر زحمت فرماتی. تو شہزادی نے کہا کہ کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی ہوگی. میرے بابا کا یہی حال ہوتا ہے جب کوئی عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے. بہرحال راوی صحابی کہتے ہیں کہ وہ نکلی. غربت کا تصور کہاں تک کر سکتے ہیں. میری یہ قبا پھٹ گئی تو اس میں پیوند لگاؤں گا نا. پیوند کاہے کا لگے گا؟ کپڑے کا. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اسی کلر کا اگر کپڑا مل جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں ملتا تو چلو کوئی بھی رنگ مل جائے، چلو پیوند لگ جائے گا. تو کپڑے میں پیوند لگتا ہے کاہے کا؟ کپڑے کا. وہ راوی کہتا ہے کہ جس وقت صدیقہ کہتا، آج میں واہ واہ کے چکر میں نہیں ہوں، آج پرسا دو اس زینب کو جس کا ماتم 2 مہینہ کرتے، پرسا دو آج لگے کہ شب شہادت ہے. اس حسین کو جس کا 2 مہینہ ماتم کرتے ہیں.
صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ چلیے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی پوچھ نہیں پا رہا، تو کہتے ہیں کہ فاطمہ نکلی، سر پر جو زہرا کی چادر تھی اس پر 11 جگہوں پر کھجور کے پتوں کے پیوند تھے۔ یہ معمولی چیز ہے، 11 جگہوں پر کھجور کے پتوں کے پیوند تھے۔ جس بیوی کا حال یہ ہے، اور سنا جائے اللہ اللہ، ایک دن صلوات اور محمد ایک دن روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ گھر آئے، سنیے آج قصوں چلے گی بات، فضائل زہرا، کہنے لگے کہ فاطمہ آپ کے پاس کھانے میں کچھ ہے؟ شہزادے نے کہا کہ 3 وقت ہو گیا ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، نہیں ہے کچھ، مطلب یہ میں کچھ نہیں۔ چلے گئے مسجد میں گئے، نماز پڑھی ظہر کی، یہاں تک کہ وہیں ٹھہرے رہے، مغرب ہو گئی، خالی پیٹ بھوکے حالی، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا کہ اب دیکھیے پیغمبر کا حال کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ اب اگر پیغمبر کچھ نہیں، اس کا مطلب ادھر سے انسٹرکشن ہے کہ آج پبلک کو فاطمہ کی عظمت بتانا ہے۔ پیغمبر جو نماز ختم ہوئی کہنے لگے علی آج میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے یہاں چلو۔ انکار تو کر نہیں سکتے نا، منع تو کر نہیں سکتے، لیکن پتا ہے کہ ابھی تو میں گھر سے آیا ہوں، دوپہر میں کھانے کچھ ہے ہی نہیں، جائیں گے تو ان کو ہم پیش کیا کریں گے، لیکن منع کر نہیں سکتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، پیغمبر کو لے کے گھر۔ تھوڑی دیر کے بعد بہترین سجا ہوا خواب شہزادی نے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہے نا، چند گھنٹوں کی بات ہے، مولا کائنات نے دسترخوان دیکھا، کہنے لگے فاطمہ یہ کہاں سے؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ نے کہا بچے فاطمہ سے ہیں، یہ کیا ہے؟ جواب یہ تھا ہوا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جس کو چاہتا ہے بلا حساب عطا کرتا ہے۔ اور فرما دیا صلوات پر محمد، خدا جس کو چاہتا ہے بلا حساب عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا، مار دعا پہ دعا مانگے جا رہا ہے، ایسا کچھ انداز تھا اس کا کہ مولا متوجہ ہو گئے، کیا بات ہے میں بہت زیادہ تم آج گڑ گڑا رہے ہو، کچھ فریاد کچھ زیادہ ہی۔ وہ مڑا دے، اے علی آپ بس میرا کام ہو گیا، کچھ سمجھے آپ مولا کیا ہیں آپ کے؟ علی آپ میرا کام ہو گیا، کیا مطلب؟ کہنے کے ساتھ 4000 مجھ کو ضرورت ہے، اسی لیے میں گڑ گڑا رہا تھا، آپ آگے میرا کام ہو گیا۔ اتنا کانفیڈنس ہے کہ ان کے یہاں تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے یہ؟ 4000 چاہیے، خیریت تو گئی ہے، 4000 چھوٹی رقم نہیں۔ ابھی میں کہوں رجب علی بھائی 4 لاکھ چاہیے تو مجلسی میں آنا چھوڑ دیں، کسی سے بھی کہہ دو بھائی، رسوا صاحب سے کہہ دوں، زید سے کہہ دوں، ارے یار مولانا پتہ نہیں کیا چکر ہے، 4 لاکھ کے چکر پڑے 4000۔ امیر المومنین نے کہا بھیا یہاں تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ٹھیک ہے آنا جگاڑ کر دیں گے، بات ختم۔ کہنے صاحب کیسے پہچانیں گے؟ آپ کا گھر تو دیکھا نہیں، کبھی مدینے گیا نہیں۔ کہنے یار آگے کسی سے پوچھ لینا علی کا گھر کہاں ہے، مل جائے گا۔ وہ صاحب ودن اے ویک، ارشاد القلوب کتاب کا نام ہے، اس میں یہ داستان ہے کہ ودن اے ویک، ہاں 1 ہفتے کے اندر وہ آ گیا اور چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، اے یا کوئی علی کا گھر بتا دے، کوئی علی کا گھر بتا دے۔ اتفاق سے امام حسن موجود تھے ادھر، آئیے بتا دیتا ہوں میں آپ کو، لے کے چلے۔ اب اس نے پوچھا بھیا آپ کا نام کیا ہے صاحبزادے؟ تو امام نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے تو امام حسن بھی کم سن تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا میرا نام حسن ہے چوکا۔ تو آپ کے والد؟ کہا علی اور چوکا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا،
नाना रसूलुल्लाह, तो कुछ मजाकिया टाइप का आदमी था। कहने लगा यार तुम लोग जो हो वो सारी फजीलत अपने ही घर में उठा रखी है। अपना इस तरह हंसी खेल करता हुआ आ गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसको दरवाजे पर रोका, अंदर गए। कहने लगे मौला बाबा, एक आदमी आया है जिसका ये कहना है शायद कुछ पैसों को वादा किया। मौला ज्यादा गया तो का ही था। हजरत ने कहा हसन एक काम करो, अंबर को बोलो, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप अपने 4 बेटे आपके हैं ना, अगर एक बेटा आपसे कहते कि साहब 5 लाख चाहिए मुझको फला काम करना है, तो आपका जवाब हो भैया मेरे पास 3 और है, मैं सब आप ही को दे दूं। करता नहीं, जमीन जायदाद बेच के अपनी औलाद की मदद नहीं करता आदमी। मौलाना ने कहा अंबर को बुलाओ जरा। अंबर आए, जाओ जरा ऐलान कर दो मदीने में मैं वहां वाला बाग बेच रहा हूं। ऐलान हो गया, डुबकी पिट गई, अली बाग बेच रहे हैं, अली बाग बेच रहे हैं। पब्लिक इकट्ठा हो गया, भाई आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। बोलियां चलती रही। लास्ट बोली थी 12,000। उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं। 12,000 पर मामला खत्म हो गया। अली ने वहीं बैठ के उसको बैनामा लिख दिया। उसने 12,000 सिक्के गिन दिए। तब नोट वोट तो चलती नहीं कागज की, न जो है वो डीडी चलती थी। उसने 12,000 सिक्के गिन दिए। ये अबा है। अमीर सलामुल्लाह अलैह ने अबा बिछा दी, सारे 12,000 सिक्के रख दिए। हाँ अब बोलिए 1,000। 4,000 मांगा था ना उसने, मालूम है क्यों मांगा? कहने लगा साहब 1,000 चाहिए, शादी करना चाहता हूँ, महर देना है। 1,000 कर्जा हो गया है, वो अदा करना है। 1,000 मकान वकान कुछ ठीक भाई, 3 छप्पर कुछ डालने, शादी करेंगे कहाँ रहेंगे। और 1,000 और चाहिए, कुछ अपना चप्पल जूते की दुकान कर लेंगे, कुछ अपना बिजनेस कर लेंगे। 4 उसने बता दिया। हजरत ने कहा ये लीजिए, 1,000 ये आपके जो है वो मकान के, ये 1,000 दुकान के, ये 1,000 जो है वो क्या कहते हैं महर के, और ये 1,000 कर्जे के। वहां से यहां तक आए हो, काहे से आए हो? ऊंट से साहब किराए पे ले आओ। ऊंट का किराया कितना हो? 150। ये लीजिए 150 दिरहम आप ऊंट के ले लीजिए। 4,150 गिन दिए। अब बचा कितना? 60,850। मदीने के फकीरों को पता चल गया आज बाग बिका है पैसा। सुनिए क्या, मैं एक जुमला बहुत कहता हूँ अपनी मजलिसों में कि खुदा का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि आले मोहम्मद मिल गए। ये मामूली शरफ खुदा का नहीं है। और हमसे बड़ा नालायक और बदकिस्मत कौन है कि इतने बड़े लोगों को मिलने के बावजूद हमारे अंदर सुधार पैदा ना हो। 7,850 रुपए मौला के पास बचे हुए हैं। मदीने के फुकरा को पता चल गया, या अली या अली या अली या अली, देते गए। उसके बाद अबा खाली हो गई, अबा झाड़ी रेदादोश पे डाली, घर चले गए। अच्छा इतना बड़ा वाक़या, ऐसा तो नहीं कि अंदर खबर नहीं जाएगी। वहां घर खबर पहुंच चुकी है कि आज बाग बिका, पैसे आए। जैसे ही घर में दाखिल हुए, सुनिए कि किस कदर इताअत होनी चाहिए। जैसे ही घर में पहुंचे, शहजादी ने पूछा अली सुना वो वाला बाग बेच दिया आपने? मौला ने कहा कि अल्लाह इससे बेहतर देगा। जनाब ज़हरा ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों बेच दिया, मेरा ये एतराज़ नहीं है क्यों बेच दिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ पैसा बचा है क्या? मतलब आप जानते हैं कई वक्त हो गया है बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। ये है खानदान अहले बैत। मौलाए कायनात निकल पड़े, चलो भाई कुछ लेके आते हैं। एक दुकानदार के पास पहुंचे, कहने भाई कुछ पैसा ला, कर्ज 7 दिरहम उससे उधार ले लिया कि कुछ सब्जी वब्जी लेकर के आते हैं। ये सब वहाँ से, अच्छा अल्लाह ने क्या इम्तिहान लेता है अपने बंदों का। वहाँ से 7 दिरहम लेके चले थे कि तब तक एक साहब आ गए, कहने लगे कि साहब जो वो अली, अब उसको क्या पता, सब पता है फकीर को, या अली या अली या अली। मौला ने मुड़ के देखा इमाम हसन की तरफ, क्या ख्याल है? इमाम हसन के जवाब सुनिए, बचपना है। कहने लगे बाबा हो सकता है हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद। अजब है, कहाँ मिलेगा ये मिजाज बताइए आप। एक से एक अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले हैं। अली से मुकाबला है किसी का दुनिया में? बेटा क्या कर, मेरा दिल चाहता है कि पूछूं मौला
ہیں، امام ہیں، آپ کو بچے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ سوال ہوگا کہ نہیں؟ عجب نہیں مولا کہتا کہ تم کو اندازہ ہو سکے کہ نبی کے فقرے کا کیا مطلب ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخر ہم سب کے سب محمد ہیں. صلوات بر محمد. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو، دے دیجئے، دے دیا. اب کیا کریں؟ پاس چلے. تب تک ایک صاحب اونٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. سلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب اونٹ خرید لیجئے. آپ دیکھیے زبردستیاں. کہنے لگے بھیا نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ مجھ کو اونٹ کی ضرورت ہے، مجھ کو نہیں چاہیے. کہنے لگا ہم تو یہی طے کر کے چلے تھے کہ بیچیں گے تو آپ ہی کیا بیچیں گے. زبردستی ملاحظہ کیجیے. ہم تو یہ ڈیسائیڈ کر کے چلے تھے کہ بیچنا ہے تو آپ ہی کے ہاتھ بیچنا. کہنے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور نہ مجھ کو ضرورت ہے. کہنے لگا صاحب آپ سے نقد کون مانگ رہا ہے؟ لے لیجیے آپ، جب ہوگا دے دیجیے گا. بس نا ادھار لے لیجیے آپ، جب ہوگا دے دیجیے گا. بس حضرت کسی کا دل تو توڑتے نہ چلا. کتنے کا؟ 100 درہم کا. صاحب پیسہ نہیں کریں گا، جب ہوگا دیجیے گا. ہو گئی بات. اس نے مہار پکڑا دی، ادھار سودا ہو گیا. 100 درہم کا اونٹ بک گیا. کچھ دور چلے تب تک ایک صاحب آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے صاحب آپ کی زبان میں کیا کٹوا بیچیے گا؟ حضرت نے کہا بالکل بیچیں گے، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ ہم کو ضرورت تھی، لیکن یہ کہ ایک صاحب لگا گئے، لے لیا. بولو کیا لیں گے صاحب آپ؟ حضرت نے کہا دیکھو 100 کا لیا گیا. مطلب یہ تھا کہ کم پہ تو بیچنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اس نے دیکھا جیسے لگتا ہے باقی بہت بڑا جانکار ہے خریدنے والا. دیکھا کہنے لگا صاحب 170 دوں گا، چلے گا؟ حضرت نے کہا لاؤ، ہمیں 10 منٹ میں 70 کا فائدہ ہو رہا. وہ اس نے صاحب 170 سکے گن دیے، اونٹ کی مہار پکڑی، چلا گیا. طے کیا ہوا تھا؟ جب ہو جائے گا دے دیں گے. تو 10 منٹ بعد تو ہو گیا. ہم آپ ہوتے یار آج ہی کی بات ہے، چلو پھر دیں گے دوسرا کام نکالیں. لیکن اب یہ مولا کہنے لگے ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا، ادھر ادھر چلے تب تک رسول اللہ آ گئے. کیا بات ہے بھائی، باپ بیٹے بہت تھکے تھکے ہیں. پورا قصہ سنا دیا. رسول اللہ نے کہا اب نہیں دکھائی دے گا وہ بیچنے والا جس کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہنے علی جو تم نے آج کام کیا ہے، ایک مومن کی مدد اپنا باغ بیچ کے کیا ہے، خدا کو تمہاری نیکی اتنی پسند آئی ہے. اونٹ بیچنے والے جبرائیل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے. یہ سکے بہشت کے سکے آئے تھے، دنیا کی رقم نہیں تھی. صلوات بر محمد. تو بات ہماری چلیے اتنی دولت مند ماں کی بیٹی اور امیر المومنین کے گھر آئی تو یہ ہے. یہاں تک کہ خود امیر المومنین کو شوق ہو گیا، ہمیں کچھ کہتی نہیں ہے. تو جب بیماری آئی نا آخری وقت، تو ایک دن سرانے بیٹھ گئے. سنیے، میں نے کہا نا جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں زن و شوہر میں، طلاق تک نوبت آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کا قصہ سناتے ہیں، نہ ہم اپنے لڑکوں کو علی کی داستان سناتے ہیں. سارے جھگڑے کی جڑ یہی ہے. اگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ہم اس پر بوجھ نہیں بنیں گے، وہ سوچ لیں ہم اس پر بوجھ نہیں بنیں گے، کتنا زبردست زندگی گزرے گی. امیر المومنین بیٹھ گئے آخری وقت بیماری کے زمانے میں، سرانے بیٹھ گئے. کہنے لگے زہرا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ بتائیے آپ کا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہو تو آپ بولیں. فاطمہ زہرا نے کہا، یہ بہت مشہور ہے اور سنا نا آپ کو، جلال پور کا نام سنا ہے؟ سنا نہیں سنا؟ وہیں کے ہیں. ایک مجلس ہوتی ہے جلال پور میں 3 جمادی الثانی کو 3 بجے، جو میں نے بھی پڑھی ہے. اس مجلس کا نام ہی ہے انار والی مجلس. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی داستان ہے کہ آخری خواہش تھی شہزادی کی قبول کی مجلس انار والی مجلس ہے. جلال پور میں بھی ہوتی ہے، میں نے پڑھی. تو مولا کائنات کا کوئی خواہش ہو تو بتائیے.
शहजादे ने कहा नहीं बताऊंगी। क्यों? अब सुनिए, ये क्यों? खातिमुन नबीयीन की बेटी है। कहा इसलिए कि मेरे बाप ने मुझको समझाया था, बेटी शौहर के घर जाना, ये लगा हुआ है ना, स्क्रीन लगा हुआ है नीचे।